السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اے اسپیشل ایپیسوڈ آف سچویشن روم. آج ہمارے ساتھ کنور محمد دلشاد صاحب موجود ہیں جو کہ حال ہی میں فیڈرل سیکرٹری الیکشن کمیشن ریٹائر ہوئے ہیں. انہوں نے 37 ایئرز گورنمنٹ آف پاکستان میں سروس کی اینڈ لاسٹ 32 ایئرز سے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے وابستہ ہیں. اینڈ ہی از دا اونلی پرسن جن کو انٹرنیشنل آبزرورز نے، ڈپلومیٹس نے اور تمام سیاسی پارٹیز نے ان پہ اعتماد کیا. سو ویلکم ٹو آور شو کنور دلشاد صاحب. آپ کا اتنا واسٹ ایکسپیرئنس ہے. یو ہیو سروڈ ان دا گورنمنٹ فار 37 ایئرس اینڈ سنس دا لاسٹ 32 ایئرز آپ الیکشن کمیشن میں ہی رہے ہیں. تو جب بھی ہمارے ملک میں الیکشنز کا ذکر ہوتا ہے اور ایک غیر جانبدار الیکشنز کا اور الیکٹرل ہسٹری کا، تو 1970 کا ذکر ضرور آتا ہے کہ دوز ور دا فیئرسٹ الیکشنز. تو ایز آپ نے اتنا اسٹڈی بھی کیا ہے سبجیکٹ کو، تو آپ اس کو کیسے اینالائز کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ بہت خوبصورت ایک تاریخی سوال کر دیا ہے. جی جی. اور میں اس لحاظ سے آج یہ بات، چونکہ میں نے ریسرچ بھی اس پر کی ہے، جی جی، اور ہمارے پاکستان کے تمام سیاستدان، سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے عہدیداران، ایون ہمارے جو ہسٹورین ہیں، ریسرچ اورینٹیڈ جو ہیں ہمارے اسکالر ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں 70 کا الیکشن جو تھا وہ بہت فیئر الیکشن تھے. جی. اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے الیکشن نہیں ہوئے. جی. تو میں نے ایز اے الیکشن کمیشن پاکستان میں، تو ظاہر ہے میں نے 5 سال میں فیڈرل سیکرٹری رہا ہوں پاکستان الیکشن کمیشن کا، اور اس کے بارے میں نے اس پہ بڑا ریسرچ کیا. اور میں نے اپنے الیکشن کمیشن پاکستان کی بھی پرانی 70 کی تمام فائلیں اور ان کے نوٹنگ، اور اس زمانے کے جو تھے الیکشن کمیشن کے ممبران اور الیکشن کمیشن کے سربراہ جسٹس عبدالستار، ان سب کا میں نے بہت قریب سے جائزہ لیا، ان کی تمام کنڈکٹ دیکھا. آپ نے ڈھاکہ بھی وزٹ کیا اور وہاں بھی میں نے ڈھاکہ کا جب میں 28 دسمبر 2008 کو جو مجھے انوائٹ کیا تھا بنگلہ دیش گورنمنٹ نے کہ ان کے انتخابات کا جائزہ لوں، تو وہاں بھی مجھے پرانے جو تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو سروس کرتے تھے متحدہ پاکستان میں، تو ان کے بھی آفیسران سے میری بات ہوئی ہے. تو اب میں اس تمام صورتحال کے بعد جو ہم نے جائزہ لیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. اس زمانے میں ظاہر ہے 70 تو میں اسٹوڈنٹ تھا لا کا، تو ظاہر ہے کہ میں تو نہیں تھا پاکستان الیکشن کمیشن میں، تو اس ٹائم میں لا کر رہا تھا. لیکن اس زمانے میں جب میں نے تمام سٹوریز دیکھی، پورا حالات کا جائزہ لیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا. اپنی میری ریسرچ کی، یہ میرا انالیسس نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے جو ابھی میں پیش کروں گا آپ کو، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو 70 کے انتخابات تھے وہ ایسٹ پاکستان کی سطح تک وہ صحیح انتخابات نہیں تھے، وہ غیر جانبدار انتخابات نہیں تھے. چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان جسٹس اسٹار نے اس کو حالات کا جائزہ نہیں لیا اور ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد رکھ دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے 1970 کے انتخابات میں ایسٹ پاکستان کی بنیاد رکھی. یہ آپ کس بیسس بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی. بنگلہ دیش وہ اس لحاظ سے رکھی، میں بتاتا ہوں آگے چل کے، کہ ویسٹ پاکستان کی سطح تک وہ انتخابات بہت فری اینڈ فیئر الیکشن تھے. یہاں کے جو ویسٹ پاکستان میں جو انتخابات ہیں وہ بالکل صحیح انتخابات تھے، وہ بالکل غیر جانبدار انتخابات تھے، وہ بالکل مثالی انتخابات تھے. لیکن ایسٹ پاکستان کی سطح تک وہ مثالی انتخابات نہیں تھے. وہ اس لیے سے مثالی انتخابات نہیں تھے کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب عوامی لیگ کے سربراہ کے جو تھے وہ 6 نکات پر انتخاب لڑ رہے تھے، اور 6 نکات جو تھا وہ ہمارا ایک نئی مملکت کی بنیاد رکھ رہا تھا. تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فرض تھا کہ بھی آپ اس کو منع کرتے، روکتے، اور کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت بھی اور لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت بھی. کیونکہ لیگل فریم آرڈر میں یہ تھا کہ آپ نے پاکستان کی بنیاد پر الیکشن لڑنا ہے، اور اس پر آپ نے کوئی کسی طرح کے صوبائی تعصبات پہ بات نہیں کرنی. ایک بہت بڑا سخت تھا لیگل فریم آرڈر جو جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے جاری کیا، اس کی بنیاد پہ انتخابات ہوئے 70 کے. تو وہ تو پوری سراسر خلاف ورزی ہو رہی تھی. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے، تو وہ آزادی کا الیکشن لڑ رہے تھے. وہ تھے 6 نکاتی پروگرام. 6 نکاتی پروگرام جو تھا وہ ان ڈیکٹ تو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی نا. 6 نکاتی پروگرام جس پر کہ پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں نے اتفاق نہیں کیا تھا. ایون جو پاکستان کی انتہائی مقبول ترین شخصیت تھی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے تھے. باقی تو چلو رائٹسٹ پارٹی کر رہی تھی. رائٹسٹ پارٹی میں ممتاز دولتانہ تھے، یا ہمارے خان ولی خان تھے، یا ادھر دیکھا مفتی محمود تھے، مولانا مفتی محمود صاحب تھے، شاہ محمد نورانی صاحب تھے. اسی طرح ہمارے اور بڑی بھاری شخصیت تھی خان عبدالقیوم خان، وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے. جماعت اسلامی کے امیر
مولانا مودودی صاحب اس کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن بھٹو صاحب بھی بھٹو صاحب تو پاکستان کی سب سے بڑی لیڈنگ شخصیت تھی نا، جی جی، پاکستان کی سب سے بڑی قداور شخصیت تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی اس کی شدید مخالفت کر رہے تھے 6 نکات کی اس زمانے میں. تو اس وقت الیکشن کمیشن پاکستان کا یہ فرض تھا کہ وہیں اس کو آپ جو تھے اس کو منع کرتے، روکتے اور طلب کرتے شیخ مجیب الرحمان کو اپنے وہاں الیکشن کمیشن پاکستان میں کہ آپ کس بنیاد پر انتخاب لڑ رہے ہیں اور ان کو بین کیوں نہیں کیا؟ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں. سب سے بڑی بات ابھی حال ہی میں اب اندرا گاندھی کے جو تھے گرینڈ سن جی، تو انہوں نے مسلمانوں کی شان میں گستاخی کر دی. جی، تو الیکشن سنجے گاندھی کے بیٹے جو بی جے پی میں تھے، مانیکا گاندھی کے بیٹے، جی جی، سنجے گاندھی کا بیٹا، جی جی، تو انہوں اتنی بڑی شخصیت گاندھی فیملی، انہوں نے جب پاک مسلمانوں کی شان میں گستاخی کی جی، تو اس پر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس کو بین کیا، اس کو سزا دی، اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی. حالانکہ بی جے پی کا وہ نمائندہ تھا، بالکل اب بی جے پی بڑی قداور پارٹی انڈیا کی، تو ان کو بھی انہوں نے اس کو جو ہے وارننگ ایشو کر دی. اور بی جے پی نے جب یہ کہا کہ آپ ہمارے نمائندے کو اگر آپ الیکشن سے باہر کریں گے تو ہم اس کو الیکشن پہ شدید ایکشن لیں گے، تو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ کہا کہ ہم بی جے پی کو بین کر دیں گے. جی، ایک مسلمانوں کی شان میں گستاخی کرنے پر اس کو کتنی سخت وارننگ دی گئی، سزا دی گئی، ایف آئی آر درج کی گئی، تھانے میں بند کر دیا گیا. اور یہاں تو پورے ملک کو توڑنے کا پورے ملک توڑنے کی وہ شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہے وہ اپنے تمام جلسے کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی اہم بات یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان میں جب بھی ہمارے جو تھے ہمارے پاکستان کی سطح پر جو انتخاب لڑ رہے تھے یعنی جماعت اسلامی کو ان کے جلسے نہیں ہونے دیے. مولانا مودودی صاحب جب گئے ڈھاکہ اسٹیڈیم میں، رمنا اسٹیڈیم میں، تو وہاں ان کو جلسہ نہیں ہونے دیا، جلسہ اکھاڑ دیا گیا. اس کے بعد یہاں سے خان قیوم صاحب گئے تو ان کے جلسے نہیں ہونے دیے. ممتاز دولتانہ گئے، وہاں جلسے نہیں ہونے دیے. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تو بڑی ایک عظیم بصیرت تھی، انہوں نے اپنے نمائندے نہیں کھڑے کیے تھے. شیخ پورے ایسٹ پاکستان میں کوئی پارٹی کا نمائندہ نہیں تھا. لیکن ادھر مولانا باشانی ظاہر ہے اس وقت پاکستان کے لیے وہ جنگ لڑ رہے تھے. ہم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ کہنا یہ ہے کہ یہاں ٹھیک ہے ہم جنرل آغا یحییٰ خان کی اپنی کوتاہی سمجھ لیں یا ان کا انتہائی ان کی جو بے شمار ان کے بارے میں خرابیاں ہیں، تو ان کی خرابی تو درست ہیں، اس میں درست ہے، ٹھیک ہے. لیکن الیکشن کمیشن پاکستان تو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی تھی. اگر الیکشن کمیشن پاکستان کا اس وقت کا چیف الیکشن کمشنر جسٹس ستار، جس پر پوری قوم نے اعتماد کیا تھا، اب میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں، پہلی بار کہ ہمارے 56 میں یہ پاکستان الیکشن کمیشن کا مارچ وجود میں آیا، 23 مارچ 56 میں، اور آئی تھنک یہ جی جون کے اندر الیکشن کمیشنر پہلی دفعہ پاکستان میں اس پہ بھی آتا ہوں. اب میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. اب یہ تھوڑا سا اس پہ جسٹس ستار کے حوالے سے تھوڑا سا بیک پہ جاتا ہوں کہ پہلے ہمارے وہ جو تھے وہ آئی سی ایس ایل ہوتے تھے. تو آج ایک بہت انٹرسٹنگ بات کا انکشاف کیا کہ 1970 کے الیکشنز جن کو ہم سب سے فری اور فیئر سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے فری اور فیئر نہیں تھے. ان سے باتوں کا سلسلہ کنٹینیوڈ رکھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.